الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حضرات، رمضان اس مرتبہ ایسے حالات میں آیا ہے کہ ہم ایک عالمی وبا کا شکار ہیں۔ یہ بات اہل ایمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی بلا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ کوئی پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اس لیے جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، آزمائش کے طور پر یا تنبیہ کے طور پر، اور اس بلا کو ٹالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے، اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے اور وہ جب چاہے اس بلا کو ٹال سکتا ہے۔ کوئی بلا آنے والی ہو، اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو، تب بھی دعا کارگر ہے بندے کی رب کے حضور، کہ وہ رب سے دعا کرے تو رب اس بلا کو ٹال سکتا ہے، اور اگر وہ آ گئی ہے تو بھی اللہ ہی کی ذات ہے جس سے یہ امید بجا طور پر کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا کو ٹال دے گا۔ لیکن یہ دعا کرتے وقت بندوں کو ضرور اپنے رب سے تعلق کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ عام زندگی میں ایک بیٹا اگر نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے ہو اور اس کا باپ اس سے ناراضی کا اظہار کر رہا ہو تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بیٹا باپ سے کچھ مانگنے میں ہچکچاتا ہے، بعض اوقات قربت اختیار کرنے میں بھی اس کو کچھ ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کی اپنی ذاتی انا اس میں آڑے آ جاتی ہے۔ حالانکہ باپ اور بیٹے کا تعلق تو بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ باپ کے سامنے تو بیٹے کی کوئی کیا عزت اور کیا اس کے سامنے اس کی تحقیر، لیکن بہرحال باپ اور بیٹے کے تعلق سے ایک ہلکا سا اشارہ تو ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق سے تو کوئی اس رشتے سے بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوق تو اللہ کے نزدیک بالکل کوئی حقیقت نہیں رکھتی سوائے غلامی کے، سوائے بندگی کے۔ خالق کے آگے مخلوق کی حیثیت کیا ہے؟ غلام، بندہ۔ تو اپنے آقا سے کیا شرمانا۔ اس لیے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو اپنے رب کے سامنے رکھ کر ان کی معافی مانگنا اور آئندہ کے لیے بہتر طرز عمل اختیار کرنے کا وعدہ کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنا کہ یا اللہ یہ جو مصیبت کا وقت تمام انسانوں پہ آیا ہوا ہے اسے ٹال دے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا۔ ہم اپنے ابلاغی طرز عمل کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے میڈیائی طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہی فحاشی، وہی بے حیائی،
وہی لچرپن اور وہی غیر اخلاقی چیزیں ہیں۔ ہم اپنے بازاروں کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہی خدا سے بے خوفی ہے اور ان ڈسپلن قسم کا انداز ہے۔ ہماری مسجدیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت حد تک اللہ کی یاد سے معمور ہیں، گو کہ وہاں پہ بھی داخلے پہ کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے لازمی سروس کے ادارے ہوتے ہیں، اسی طرح سے مسجد اور معبد یہ بھی لازمی سروس کے ادارے سمجھے جانے چاہیے، اور اس میں ہر طرح کی روک ٹوک بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ حفاظتی انتظامات وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ ہونے چاہیے، اور اس کے حساب سے انتظامات کرنے چاہیے۔ بیماروں کو ظاہر ہے رخصت ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن زیادہ تر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں۔ اس آخری عشرے میں بالخصوص زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت اختیار کریں۔ یہ وہ قیمتی دن ہیں جو اس کے بعد نہیں آئیں گے، اور ان دنوں میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اس میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے انتہا افزونی عطا فرماتے ہیں۔ خود روزے کا بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے تمام نیک اعمال کا کئی گنا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، کوئی کمی نہیں ہے وہاں پر۔ تو مغفرت کی دعا اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہم اپنے طرز عمل کو درست کریں گے، لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ اس وبا کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جتنی شدت کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے کہ بہرحال فاعل حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں تو آنن فانن اس وبا کو تمام انسانوں سے ہٹا سکتے ہیں، اور یہ دعا کسی ایک آدمی کی بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پوری امت اس وقت یہ دعا کرے اپنے رب سے کہ یا اللہ انسانیت کو ایک موقع اور دیجیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سورہ نساء کا جو مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وراثت کے متعلق، آج ہم ان کو پڑھیں گے، اور جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم بحیثیت انسان ہم کتنا اس سے ڈیویٹ کر رہے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم ان سے کتنا ڈیویٹ کر رہے ہیں، کتنا انحراف کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے علم میں آئے گی کہ اس انحراف کا کتنا خطرناک نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حساب سے بتایا ہے۔ حالانکہ یہ جو کچھ بھی نصیحتیں ہیں یہ ساری دنیا کو درست کرنے کے لیے اور دنیا کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، بالخصوص انسانوں کے درمیان معاشی معاملات کو درست کرنے کے لیے ہیں، دنیا کی بہتری کے لیے ہیں، لیکن ان ہدایات سے اگر انحراف کیا جائے گا تو دنیا تو ہوگی ہی خراب، آخرت میں اس کا عذاب بہت خطرناک ہوگا، بہت دردناک ہوگا۔ ارشاد ہوا تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ میراث کے معاملے میں سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوگا۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن بالکل سامنے کی بات ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے بھائی کی صورت میں بہن کے اوپر،
باپ کی صورت میں بیٹیوں کے اوپر، شوہر کی صورت میں بیوی کے اوپر، تو پھر اور کیا رہ جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں، ان کے ذمے زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اور آپ جب بھی بھائی کا نام لیں گے اور بہن کے رشتے کا نام لیں گے، ماں بیٹی کا نام لیں گے اور باپ کا نام لیں گے، اور شوہر کا نام لیں گے اور بیوی کا نام لیں گے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ خود جان جائیں گے کہ خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا حصہ قرآن مجید نے رکھا ہے، اسلام نے رکھا ہے۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے کہ دنیا اس سے انحراف کیے ہوئے ہے، وہاں عورتوں کو یکسر وراثت کے حقوق سے علیحدہ کر دیا گیا ہے یا کر دیا جاتا ہے، لیکن جو مسلمان ہیں وہ خود بھی ان حقوق کو ادا کرنے سے انحراف کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 1/3 حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 1/6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ترکے میں سے منہا کی جائیں گی، وصیت جو کی گئی ہو اور جو قرض ہو۔ اب وصیت کیا چیز ہے؟ وصیت ہے یہ کہ ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ اپنے مال میں سے 1/3 وہ ان لوگوں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے جو اس فہرست میں نہیں آتے، جیسے پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، یا کوئی ایسی بیوہ ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوہ مشکل حالات میں گزر بسر کر رہی ہے، اس کو دے دیا۔ یا ہر شخص کے اپنے احوال ہوں گے، مالی احوال ہوں گے، کسی کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو اس کو یہی نہیں کہ صرف وہ اپنی آل اولاد ہی میں تقسیم کر دے یا چھوڑ کے چلا جائے، اس کے لیے تو ضرور اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ وصیت اپنے اولاد سے ہٹ کر بھی کرے، اس فہرست سے ہٹ کر بھی کرے۔ وہ قریبی دور کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی فلاحی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فلاحی کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے وصیت کرنے سے 2 چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اس فہرست میں نہیں آ رہے ہیں اور ضرورت مند ہیں ان کے حق میں وصیت کی جائے، اور اگر بڑا وسیع مال کسی کے پاس ہے تو وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے سوشل رسپانسبلٹی کو محسوس کرتے ہوئے جو معاشرتی فلاح کے کام ہیں ان کے لیے کچھ وصیت کر کے جائے۔ پھر دوسری چیز ہے قرض، کہ جو اس کے اوپر قرض ہو، تو الحمدللہ ہمارے ہاں تو قرض کے بارے میں بہت اچھا یہ انتظام ہے کہ میت سے پہلے ہی اولاد یا اس کے وارث کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا قرض ہو تو وہ بتا دیا جائے، اور عام طور پر اس میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو اس کا قرض کا اس کو پورا کیا جاتا ہے، یا یہ کہ اسی اجتماع میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، کسی نے اگر قرض دیا ہوا ہوتا ہے اور وہ نہیں معلوم ہوتا تو وہ اسے بھلا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد ہی نماز جنازہ ادا ہوتی ہے۔ تو لیکن بہرحال جو قرض ڈاکومنٹڈ ہوں، لکھے ہوئے ہوں، پہلے سے معلوم ہوں، خاص کر جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اربوں کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں،
پھر بھی ان کے درمیان جو کاروباری لین دین ہوتا ہے اس میں قرض ہوتا ہی ہے، تو اس قرض کو ان کے اکاؤنٹس کے لوگ، ان کے بال بچے، ان کے وہ سب لوگوں سے معروف ہوتا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے، واقف ہوتے ہیں، تو ان کو ادا کیا جائے۔ یہاں پہ پہلے جو ذکر آیا ہے، جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے، پہلے وصیت کا ذکر آیا ہے، لیکن فقہا کے درمیان اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، بعد میں وصیت کی جو رقم ہے یا چیزیں ہیں وہ بعد میں دی جائیں گی، پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ آگے ارشاد ہوا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ ان نادانوں کے لیے جواب ہے جو میراث کے اس خدائی قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنی ناقص عقل سے اس کسر کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں رہ گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو تمہارے لیے مصلحت ہے وہ تمہارا رب تم سے بہتر جانتا ہے، اس لیے جو قاعدہ مقرر کیا گیا ہے اس قاعدے کی پابندی کرو، اسی میں تمہاری اجتماعی فلاح بھی ہے اور تمہاری آل اولاد کی فلاح بھی ہے، سوسائٹی کی فلاح بھی ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، یہاں شرط لگائی جا رہی ہے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ اب وہ ضرر رساں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وصیت میں تو ضرر رسانی یا وصیت میں نقصان پہنچانا کسی کو، وہ یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں، اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ صرف حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ مخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی الواقع نہ لیا ہو، اور کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائیں۔ اس قسم کے نقصان پہنچانے والے وصیت یا قرض کے اقرار کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وصیت میں نقصان پہنچانے کا جو ہے گناہ یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ حق تلفی اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے، مگر خاص طور پر کلالہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ جس شخص کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہوں، ان میں یہ میلان عموماً
پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی جائیداد کو کسی طرح سے تلف کر جائیں، کسی مسجد کو دے جائیں، کسی مدرسے کو دے جائیں، کسی فلاحی ادارے کو دے جائیں، جو دور پرے کے جو رشتہ دار جو حقدار ہیں ان کا حق تلف ہو جائے۔ بیٹا تو ہے ہی نہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، کوئی قریبی جو ہے جس سے دل لگا ہوا ہو وہ وارث نہیں ہے، تو دور کے وارثوں کو جن کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ساری کی ساری جائیداد اپنی وقف کر جائے۔ اس کو پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ تک بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص ساری زندگی اہل جنت کے سے کام کرتا رہا ہو لیکن آخر میں اس نے وصیت میں ڈنڈی مار دی ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس دوزخ کا مستحق بن جائے گا۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کا اظہار دو وجوہ سے کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے آدمی نہ بچ سکے گا، یعنی اس نے بظاہر دنیا میں ایسے کر دیا وصیت اور ایسے تقسیم کر دیا معاملہ کہ لوگوں کو بڑا اچھا لگا، واہ 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 واہ، کوئی یتیم خانہ بنا کے چلا گیا یا کوئی اور کام کر کے چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ یہ نیت کس وجہ سے اس نے کی۔ صرف اس وجہ سے کہ دور پرے کے جو رشتہ دار ہیں ان کا حق مار دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے جو حصے جس طرح مقرر کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بندوں کی مصلحت جس چیز میں ہے اللہ اس کو خود بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی صفت حلم یعنی اس کی نرم خوئی کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی ہے، بلکہ ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہے تاکہ وہ مشقت اور تنگی میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہ ایک بڑی خوفناک آیت ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی وارننگ دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں یا ان دوسری قانونی حدوں کو توڑیں جو خدا نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہیں۔ لیکن سخت افسوس کا مقام ہے کہ اس قدر سخت وعید ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کی سی جسارت کی ہے اور خدا کے قانون کو بدلا اور اس کی حدوں کو توڑا۔ اس قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی گئی ہیں وہ خدا کے خلاف کھلی بغاوت کی حد تک پہنچتی ہیں۔ کہیں عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کر دیا گیا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تو شادی میں اتنا خرچہ کر دیا، جہیز دے دیا، گاڑی دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا۔ کہیں صرف بڑے بیٹے کو میراث کا مستحق قرار دے دیا جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ کہیں سرے سے تقسیم میراث ہی کے طریقے کو چھوڑ کر مشترکہ خاندانی جائیداد قرار دے دی جاتی ہے۔ کہیں عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر کر دیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ جدید اسٹیٹ کا زمانہ ہے تو غیر مسلم اسٹیٹ نے تو باقاعدہ طور پر وراثت میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈیتھ ڈیوٹی کے طور پر لاگو کر دیا ہے بہت سی ریاستوں میں، اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اس طرف، ان کا میلان بھی اس طرف ہے کہ ریاست کا بھی حق جو ہے وہ ایک وارث کے طور پر ہونا چاہیے اور اس سے بھی لیا جائے۔ اس طرح کی چیز اگر ہوتی ہے مسلم معاشروں میں، یہ جو سب سے آخر صورت ہے، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل کھلی بغاوت ہے۔ ریاست کو کوئی اس طرح کا استحقاق اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے حقوق مقرر کیے ہیں
یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں، صرف کسی ایک خاندان کی بھلائی کے لیے نہیں، صرف کسی ایک جانے والے کی بھلائی یا اس کی من کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو جانے والا ہے، ویسے تو ہر ایک جانے والا ہے، اور ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے جو کھا لیا اور ہضم کر دیا، اس نے جو پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، بس وہی اس کا مال ہے، اور باقی تو سب وارثوں کا مال ہے، اور وارثوں کا تعین یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اب انسان یہاں پہ بعض اوقات اپنی اولاد تک کی حق تلفی کر جاتا ہے، محض ناراضی کی بنا پر یا محض کسی سے خوش ہونے کی بنا پر، اور ناجائز طریقوں سے، غلط طریقوں سے اپنے ترکے کو تقسیم کرتا ہے، وصیت میں غلطی کر کے، یا قرض کا، جھوٹا قرض کا بتا کر، یا کسی اور بہت سارے دوسرے طریقے ہوتے ہیں، تحفے تحائف دے کر جو ہے وہ سارا کچھ ختم کر دے، پہلے ہی سے زیرو کر کے چلا جائے اپنی زندگی میں۔ یہ جو اپنی زندگی میں زیرو کر دینا ہے اپنے آپ کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں، وہ اس کی تقسیم کا طریقہ بتا دیا۔ اب وہ آپ کا مال نہیں ہے، جیسے ہی حق تعالیٰ نے آپ کا ٹائم ختم کیا، ٹائمز اپ، اب آپ کا مال نہیں رہا۔ تو اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ آپ کے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے میرے باپ کے لیے، میری بہن کے لیے، میرے بیٹے کے لیے، میرے فلاں کے لیے، تو آپ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اس معاملے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کریں۔ یہ سخت وعید آخرت کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ سخت نقصان دہ دنیا کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ خالص دنیاوی معاملات کو درست کرنے کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ وصیت ہے، اور یہ حکم کے درجے میں ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کو پورا کرنے میں جو کوئی بدنیتی اگر اختیار کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ ہاں، اور ایک بات اور کہ بدنیتی سے اگر کسی نے وصیت کی ہے، بدنیتی سے اگر کسی نے کوئی جھوٹے قرض کا اقرار کیا ہوا ہے، یا بدنیتی سے کسی نے کوئی اور کام ایسا کیا ہوا ہے اور اب وہ جا چکا ہے، اب کون اس کو پوچھے گا؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ خاندان کے بڑے لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اصلاح کر دیں۔ معاملے میں، تقسیم کے معاملے میں اگر ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کسی بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فرض کیجئے آگ کر دیا، آگ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں پہ کہ جائیداد سے آگ کر دیا، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں تو وہ اگر بیٹا ہے تو اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ تو اس کا اختیار خاندان کے بڑے لوگوں کو بھی ہے جو بچے ہوئے ہیں اس کے جانے کے بعد، کہ وہ اس میں اصلاح کر دے، معاملے میں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس طرح سے کر دیں۔ اور اگر وہ اس میں عاجز اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ریاست اور عدالت، جو عدالت ہے وہ اس میں انٹرفیئر کرے گی، اور وہ خدا کے حکم کے مطابق ترکے کو، وراثت کو جو ہے وہ تقسیم کرے گی۔ بہرحال یہاں اس کو بیان کرنے سے پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہ پڑھ کے ایک طرح سے ایک لرزہ سا طاری ہوا کہ ہم جو اس کتاب کے وارث ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنے معاشروں میں نافذ کر کے، جاری کر کے، نمونے کے طور پر تمام انسانیت کو اس کی بہتری اور اس کی بھلائی دکھانے پر مامور ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے
تو باقی دنیا ظاہر ہے کہ اس کی عملی صورتوں سے کیسے واقف ہوگی اور اس کی عملی برکات سے کیسے واقف ہوگی، اور کیا یہ جو وبا ہے، کیا یہ جو آزمائشیں ہیں، کیا یہ جو تنبیہات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ آج میں یہیں پہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ذکر کروں گا کہ رمضان اپنے اختتام کے قریب ہے، اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس سے قربت اختیار کریں۔ روزے کی صورت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے، رات میں قیام کی صورت میں اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو تمام بھائی بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ اس موقع کو ضائع نہ کریں اور اپنی تنہائی میں اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور انفرادی طور پر تو جو کچھ بھی توبہ ہو سکتی ہے وہ کریں، لیکن اجتماعی توبہ کے لیے کسی اجتماعی تحریک کا آغاز کریں۔ اجتماعی توبہ ہم جو ہے وہ بطور مسلمان بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ یہ توبہ اور رجوع محض سیلیبریشن کے انداز میں نہ ہو کہ آ جائیے بھائی سب لوگ جمع ہو جائیں اور فلاں پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، فلاں پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ کوئی ایسا فی سبیل اللہ ایسی تحریک اٹھائیں کہ تمام بندے اللہ سے رجوع کریں، مسلمان اللہ سے رجوع کریں، اور غیر مسلموں سے بھی کہیں کہ آپ جس جس کو جو سمجھتے ہیں، آپ جو بھی آپ کے پاس تعلیمات ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی، آپ ان سے رجوع کریں، تاکہ جتنے بھی عبادت خانے ہیں زمین پر جو اللہ کا کسی بھی نام سے ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کی یاد کی طرف رجوع کریں۔ ہر مذہب کے لوگ، ان کو چاہیے، اسلام کے نام لیواؤں کو چاہیے کہ وہ سب سے کہیں کہ اپنے مذہب کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ اپنے مذہب کی طرف اور اس کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں گے۔ تو مذہب جو ہے وہ انسانیت سکھاتا ہے، مذہب جو ہے وہ بنیادی تعلیمات دیتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے کی، اور قرآن مجید آپس میں تعلق کو برقرار رکھنے، قائم رکھنے اور اس کو چلانے کے لیے بہترین رہنما ہے۔ اس رہنما کو ہم نے اگر اپنی زندگی میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لانا ہے اور اس کے احکام کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، تو ہمیں ایسا نمونہ، ایسی معاشرت کا نمونہ پیش کرنا ہوگا جو تمام انسانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ بن جائے۔ جب مثالی نمونہ جب اسلام کے ذریعے سے سب کے سامنے ہوگا تو ہر مذہب کے ماننے والے اس طرف ہی رجوع کریں گے، اس طرف ہی اٹریکٹ کریں گے۔ یہاں آپ یقین جانیں کہ قاعدے اور قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق پوری اٹریکشن موجود ہے، صرف عمل کے ذریعے سے متاثر کرنے کا کام باقی ہے۔ اس کام کو آج سے شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کے ذریعے سے، انفرادی توبہ بھی ضروری ہے، لیکن سب سے بڑھ کر آج اجتماعی توبہ کی تحریک چلانا اور اجتماعی طور پر یہ شعور بیدار کرنا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے ناراض ہے اور وہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس آزمائش کو ہم سے دور کر دے، اور ہم سے ناراض ہے، ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، تو مالک ہم اس تنبیہ کو قبول کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم اپنے معاملات کو بہتر کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ آپ اس برے وقت سے ہم کو آسانی کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے
اور یہ جو بلا ہم پر آئی ہوئی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے تمام انسانوں سے اس بلا کو ٹال دے، اور بالخصوص مسلمانوں کو ایک موقع دے کہ وہ تمام انسانوں کو اللہ کی طرف بلا سکیں، اللہ سے جوڑ سکیں، اور اس مقصد کو پورا کر سکیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندگی کو پسند کیا ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، تو بندگی کی طرف آؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، صرف اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سدھر جائے گی۔ مسلمان سب سے زیادہ اس معاملے میں ماخوذ ہوں گے، اور سب سے زیادہ یہاں اس وقت میں کہنے والا وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان تمام ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے زیادہ سے زیادہ اشاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔